اس عورت نے کہا کہ میں زبان سے نہ کہوں الگ بات ہے، لیکن ہم جتنے آپ کے نبی کے طریقے کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا؟ کہا ہاں ہمارے نوجوان لڑکے جھوٹ بولتے ہیں۔ فون پہ ہلو کہاں ہو؟ پاکڑ میں ہوں۔ پتا چلا کہ وہ ہاوڑا میں ہے، لیکن فون پہ جھوٹ بول دیا۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو ہمارے مسلمان جھوٹ بولتے، ہمارے بچے جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جھوٹ تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے، تو سچائی بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ میں ایک انگریزن پروفیسر ہوں، ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں، ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، تمہارے نبی کے اس حدیث پر تم عمل نہیں کر رہے ہو، ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ امریکہ میں انگریز لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور انگریز واقعتاً جھوٹ کم بولتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بے ایمانی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے، کتنا عمل کرتے ہو تم؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو؟ دکان کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اندر جا کر بے ایمانی ہوتی ہے۔ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، تمہارا نام عبد الرحمن بھی ہے، لیکن اندر میں تم چیٹنگ کرتے ہو، اندر میں تم غداری کرتے ہو۔ ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کے اندر میں جو دکان ہے، دکان کے اندر اگر کوئی سامان ہے تو دکان کا جو شاپ کیپر ہوتا ہے، دکان کا جو آنر مالک ہوتا ہے، وہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ان یورپ ممالک کے اندر کوئی بھی دکاندار جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہارے نبی کی ھذا من فضل ربی پر کس کا عمل ہوا؟ تمہارے نبی کی سنت پر اور حدیث پر کس کا عمل؟ تمہارا عمل ہے کہ ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیوں، 20 ایسی حدیثیں وہ گناتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، اس کے پاس جو سرکار کے طرف سے دولت آتے ہیں، اندرا آواس آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ غریبوں کے لیے آتا ہے، اور غریبوں کو وہ دولت ملنا چاہیے۔ نبی کا فرمان بھی ہے کہ بیت المال سے جو وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں وہ غریبوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن تمہارے یہ مکھیا لوگ، تمہارے یہ پردھان لوگ، کیا وہ فنڈ، وہ اندرا آواس کا ٹوٹل پیسہ غریب کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، بیچ میں کھا کھا کر پیٹ بڑا بڑا موٹا کر لیتے ہو۔ آؤ تم امریکہ کے اندر دیکھو، بیت المال سے وہاں کے گورنمنٹ کے نگرانی میں تقریباً 95% وہاں کے غریبوں کو گھر بنا کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے نبی کی حدیث پر عمل کس نے کیا؟ امریکہ والے نے کیا کہ تمہارے گاؤں کے پردھان نے کیا؟ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے امریکہ والے نے عمل کیا۔ جب ہر معاملے میں، ہر جگہ پر نبی کے طریقے پر عمل کرے امریکہ والا، تو امریکہ والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو بتاؤ۔ میرے نبی کا فرمان تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کا بلکہ یہ فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، نبی کا طریقہ جو بھی اپنائے گا، جو بھی، دنیا میں وہ ضرور عزت کی زندگی گزار کر جائے گا۔ امریکہ والوں نے اپنایا، غریبوں کو انہوں نے دان دیا، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ انگریز لوگ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ دولت دے دے تو 5 نوکر نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں میں کسی کو اگر دولت ہو جائے تو پتہ چلا کہ 5 نوکر آ جاتے۔ انگریز میں اگر کوئی ادیوگ پتی آدمی ہوتا ہے، کرسچن میں، جوڈائزم میں، یہود و نصارہ کے اندر میں، تو وہ نوکر نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خود سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ بھی خود سے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے، خود سے اپنے جوتے صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کا عمل جس پر امریکہ عمل کر رہا ہے، کیا وہ ان کے لیے رحمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہم مسلمان ہیں جناب، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں حضور، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جناب، مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آسام کا گورنر کہے گا، آسام کا منسٹر کہے گا کہ تم مدرسوں کو بند کرو۔ اس کے باوجود بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ذرا بتاؤ۔ کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا جی؟ ہم اپنے دھارمک اداروں کو چلا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں میں دھارمک تعلیم دے سکتے ہیں،
میں قانون کی روشنی میں بات کروں گا، کوئی مائے کا لال میری زبان کو نہیں روک سکتا، میں سنویدھان پڑھ کر سناؤں گا، میں بتاؤں گا دنیا والوں کو، دنیا کے ان ان پڑھ گوار لوگوں کو جو اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی راجنیتی کی کرسی کو بچانے کے لیے یہ صرف ہندو اور مسلمان کی بات کرتے۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔ اس عورت نے کیا کہا کہ میں مشرکہ ہوں آپ کی نظر میں ڈس بلیور ہوں، میں پیگن ہوں، میں اعتراف نہیں کرتی، میں ایمان نہیں لاتی محمد پر، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ محمد کے طریقے پر جو بھی اپنا لے، اپنی زندگی کو ڈال لے، قرآن کو جو بھی اپنا مشن بنا لے، سینے سے لگا لے، وہ انسان ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی قرآن کی برکت سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی برکت سے اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دے دے۔ انہوں نے یہ بات کہی وہاں پہ، لیکن دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج وہ لوگ مالدار، وہ لوگ خوشحال، ہم مسلمان کیا گائے کے نام پر مرنے کے واسطے رہ گئے؟ کیا جب سٹیزن یہ NRC اور CAA ہوگا تو CAA میں مسلمانوں کا نام چھٹنے میں ہمارا نام آگے آئے گا اور ہم کو جگہ جگہ پر تہمت دی جائے گی اور ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا؟ بالکل نہیں مانی جائے گی یہ بات۔ اگر ہمیں ہمارا حق کوئی نہیں دے گا تو میرے مسلم بھائیو آپ کو اٹھنا ہوگا۔ اب وہ زمانہ گیا کہ ہمارے پوروج نے اس دیش کے اندر حکومت کی تھی 750 سال تک، انہوں نے حکومت کی تھی اپنی گدی کے لیے، کرسی کے لیے۔ آپ کو اب کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اپنا حق لینا ہوگا۔ اگر آپ ایسے صرف بیٹھے رہے، اگر آپ صرف جلسے میں مولانا عبداللہ کی تقریر سن کر چلے گئے، کوئی پریورتن، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو ان جلسوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ میں نکل پڑا ہوں، راستے میں میرے پیچھے بہت سارے دشمنان لگے ہوئے، کبھی میری گاڑی میں شراب ڈالی جاتی ہے، کبھی مجھے RSS کے IT سیل کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی زی نیوز کے ذریعے سے مجھے دھمکایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹو جتنی طاقت ہے لگا لو عبداللہ سالم کے پیچھے، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوا ہوں، میرے سینے کے اندر، میرے رگوں کے اندر دونوں خون ہے، دونوں طرح کی محبت ہے، اسلام کی بھی محبت ہے اور بھارت کی بھی محبت ہے۔ میں اگر اسلام کے اسٹیج پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول الصفاة تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا یحب اللہ۔ میں پورا قرآن پڑھ کر سنا دوں گا جب میں اسٹیج پر کھڑے ہوں گا، جب میں مسلمانوں کے بیچ میں جاؤں گا، جب میں مسلمان بن کر جاؤں گا، جب میں عبداللہ سالم IAS آف اسلام بن کر جاؤں گا تو میں بولوں گا، تمہارے کہنے سے میں ڈروں گا نہیں، میں اسلام کی اتہاس کو بتاؤں گا، میں قرآن کی اتہاس کو بتاؤں گا، محمد الرسول اللہ کے امن و شانتی کے پیغام کو بتاؤں گا۔ تمہارے ڈرانے سے، تمہارے دھمکانے سے یہ تحریک رکے گی نہیں اور یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں مسلمان بنتا ہوں تب میں پڑھتا ہوں اقیم الصلاۃ، تب میں قرآن کے 30 پارے تمہیں سنا سکتا ہوں، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ کر سنا سکتا ہوں، وَلَوْ أَنَّنَا قَالَ الْمَلَأُ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ أَلَمْ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِي أَمَّنْ خَلَقَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ وَمَن يَقْنُتُ وَمَا لِيَ قَالَ فَمَنْ أَظْلَمُ إليه رد حاميم قال فما خطبكم لقد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون من الجنة والناس۔ جب میں اسٹیج پر رہوں گا تو میں پورا قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چونکہ میں اس وقت ایک مسلمان ہوں، لیکن جب میں راجنیتی کے اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں لوگوں کو ایک انڈین بن کر سمجھاتا ہوں کہ وی دا پیپل آف انڈیا، میں ایک بھارتی ہوں۔ میں اس وقت آپ میری نظر، آپ میری طرف، میری ٹوپی کو میں نہیں دیکھیے گا، میری داڑھی کو نہیں دیکھیے گا، اس
وقت میں اسٹیج پر جب ہوں گا تو میں اس وقت بھارت کے سنویدھان کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے 300 پاروں کو پڑھ کر سنا سکتا ہے تو بھارت کے 350 آرٹیکل کو پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ جب میں مسلمان بنتا ہوں تو میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں، میں اپنے قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اپنے اذان کی بات کرتا ہوں، میں اپنے صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں سائے ستہ کی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب میں بھارتی بنتا ہوں، جب میں انڈین بنتا ہوں، تب میں کہتا ہوں کہ اٹھو آؤ مقابلے کے لیے